بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پارٹ 5 پاکستان کی کہانی کا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایرا جو ہے یہ 1930 سے لے کے 1937 تک کا ایرا ہے۔ ابھی 1940 لاہور ریزولوشن کی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ اس سے پہلے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ مسلمان نئے نئے سبق سیکھ رہے تھے، اور ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اویئر کریں، اور دوسری بات یہ برٹش کے سامنے اپنی ایک پراپر سٹینڈنگ بنائیں، اور تیسری بات ہندوؤں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ الگ کر لیں۔ اس حصے میں آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ وہ بات جو ہمارے بہت پرانے وقتوں سے ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے تھے، اور کبھی مسلمانوں نے اس کو سیریس لیا اور کبھی انہوں نے اس کے بارے میں شک کیا، لیکن ان زمانوں میں آ کے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریے کے اوپر وہ مکمل مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور اسی کی بنیاد پر بعد میں ہمارا ملک پاکستان بنا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دو قومی نظریے کو سمجھتے ہوئے اپنے ملک کی قدر کریں اور ملک کے دشمنوں سے بچ کے رہیں۔ نہ صرف اپنے آپ کو ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھیں، بلکہ اپنے آپ کو ان سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ آج کی کہانی، آئیے دیکھتے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ یہ ویڈیوز آپ کو ایک پولیٹیکل اور سوشل اویئرنیس اور اس کے علاوہ ہسٹوریکل اویئرنیس دینے کے لیے ہیں، جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارے بزرگوں کی بنیاد ہے، جو ہمارے ملک کی بنیاد ہے، یہ اس کے بارے میں آگہی دینے کے لیے یہ ساری ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ ان کو اینڈ تک دیکھیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نہ صرف دنیا کی علم ہو، نہ صرف اچھی اچھی لینگویجز اور کمپیوٹر اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم ہو، بلکہ اپنی ہسٹری کی بنیاد کو بھی وہ جانتے ہیں، اپنی تاریخی بنیاد کے بارے میں بھی ان کو مضبوطی سے علم ہو، اور اس کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈیزائن کریں۔ تو یہ ویڈیوز خود بھی دیکھیے، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دیکھیے، اور ان کے اوپر غور کیجیے، ڈسکشنز کیجیے، اور اپنے فرینڈس سے بھی ان کو شیئر کیجیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ 1930 کے واقعات کیا تھے۔ اس سٹوری میں ہمیں 1930 سے 1937 تک چلنا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ 1930 سے 1937 تک، کیا 1937 اور پھر کچھ بات ہم 1939 تک کی بات بھی کریں گے کہ ان واقعات میں کیا کیا معاملات ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو سیاسی آگہی کے اس سفر میں بہت زیادہ مدد کی۔ اور وہ سیاسی آگہی جو مسلمانوں کو اس وقت حاصل ہوئی، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سیاسی آگہی کی آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی مسلمان وہیں کھڑے ہیں، ہندو وہیں کھڑے ہیں، وہی دشمنی ہے، وہی جس کو دشمنی بھی نہ کہا جائے، کینہ کہا جائے۔ تو یہ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو سمجھیں، اپنے کتنے حد تک ہمیں اپنے فرینڈلی ریلیشنز بنانے ہیں، اور کس حد تک ہمیں اپنا ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے اپنے ہمسایہ ممالک سے یا دوسری قوموں سے، اور کس طرح اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے کلچر کی، اپنی ویلیوز کی آئیڈیالوجی کو اپنے بزرگوں کی بنیادوں پر لے کر ہمیں آگے چلنا ہے۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کے 14 نکات جب برٹش گورنمنٹ کو بہت پسند آئے، تو کوئین نے یہ فیصلہ کیا، ایمپریس آف انڈیا نے، کہ وہ انڈین پولیٹیشنز کو سب کانٹیننٹ سے انگلینڈ بلائیں گی، اور وہاں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈسکشنز کر کے انڈینز کی ڈیمانڈز کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ گول میز کانفرنسیں یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز منعقد کی گئیں۔ 1930 سے لے کے 1932 تک یہ کانفرنسز منعقد کی گئیں۔ مقصد شروع میں ان کا صرف ایک کانفرنس ہی منعقد کرنا تھا، لیکن جب یہ پہلی کانفرنس منعقد کی گئی تو اس میں ہندوؤں کا کوئی بھی ریپرزینٹیو یا نمائندہ نہیں آیا، کیونکہ ہندوؤں نے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور گاندھی بھی اریسٹ میں تھے، اور ہندو اس کانفرنس کے اندر نہ آئے۔ مسلمان بہرحال قائد اعظم کے لیڈرشپ میں اس کانفرنس میں گئے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیمانڈز کو پیش کیا، جو ڈیمانڈز ابھی تک سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کی، مسلمانوں کے جداگانہ حقوق کی، جو بھی ڈیمانڈز وہ پیش کرتے رہے تھے، انہوں نے ان سب ڈیمانڈز کو برٹش کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کیا، اور برٹش نے مسلمانوں کی بات مانی کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے 1/3 حصہ لا میکنگ کونسل میں دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جداگانہ انتخاب کا سسٹم بھی مینٹین رکھا جائے گا، اور ساتھ مسلمانوں کو جابز کا شیئر بھی دیا جائے گا۔ اس بات پہ مسلمان بہت خوش تھے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے، بڑے ریسپیکٹیبل وے سے ان کی باتوں کو برٹش نے سنا تھا اور مان لیا تھا۔ جب
یہ خبر ہندوستان میں پہنچی تو کانگریس کو بہت زیادہ افسوس ہوا اور غصہ آیا کہ وہ انہوں نے اس کانفرنس میں حصہ کیوں نہیں لیا۔ گاندھی صاحب اس وقت جیل میں تھے، سو گاندھی نے فوری طور پہ لارڈ ارون سے، جو کہ وائس رائے تھے ان زمانے میں، اس سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے بھی کانفرنس میں لے کر جایا جائے، اور میرے بغیر، ہماری کانگریس پارٹی کے بغیر یہ کانفرنس کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، یا اس میں کیسے ڈیمانڈز پیش کی جا سکتی ہیں اور کیسے برٹش ان کو مان سکتے ہیں، کیونکہ ہم میجورٹی کی کمیونٹی ہے۔ تو وائس رائے ایرون کو ان کے اوپر کوئی خاص بھروسہ نہیں تھا کہ آج یہ بات کر رہے ہیں اور کل اس بات سے پیچھے ہو جائے تو میں ایمپریس آف انڈیا کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے گاندھی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں کہ آپ نان کوآپریشن موومنٹ پورے ملک میں ختم کریں گے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، تو میں کوئین سے ریکویسٹ کر کے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ارینج کراتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، گاندھی ایرون پیکٹ سائن کیا گیا، ایگریمنٹ سائن کیا گیا، جس میں گاندھی نے وعدہ کیا کہ نان کوآپریشن موومنٹ نہیں چلائی جائے گی، برٹش کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ 1931 میں، آپ دیکھیں یہ 1930 میں پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، اگلے سال یہ گاندھی ایرون پیکٹ سائن ہوا۔ تو اسی سال میں پھر سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی اس کا ارینجمنٹ کیا گیا 1931 میں، اور اس کانفرنس میں مسلمان لیڈرز کو بھی بلایا گیا اور گاندھی صاحب اکیلے ہی تشریف لائے کانگریس کی طرف سے۔ جب اس کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ ہونے لگے کہ ملک کا فیوچر کانسٹیٹیوشن یا مستقبل کا نظام حکومت کس طرح ہونا چاہیے، کیا لاز ہونے چاہیے، تو اس مقصد کے لیے کانفرنس کو دو حصوں میں، دو گروپس میں بانٹ دیا گیا۔ ایک گروپ کو ڈسکشن کرنا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ میں کس طرح کے قوانین کی ضرورت ہے، اور دوسرے میں کہ پروونشل گورنمنٹس میں کیسے قوانین ہوں گے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس عام طور پہ لوکل لوگوں کو دی جاتی تھیں اور سینٹرل گورنمنٹ برٹش اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ تو گاندھی اکیلے ہی آئے تھے، گاندھی کبھی سینٹرل گورنمنٹ والے گروپ میں جاتے اور کبھی پروونشل گورنمنٹ والے، اور ہر جگہ ایک ہی زور دیتے کہ میں پورے سب کانٹیننٹ کا، پورے صغیر کا اکیلا ہی سیاسی رہنما ہوں، میں کسی دوسرے کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا، اور نہ ہی انہوں نے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے مانے ہوئے قوانین جو پہلے ڈیسائیڈ ہو چکے تھے کہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں جداگانہ حقوق کو بھی نہیں مانتا، میں مسلمانوں کی 1/3 سیٹس کو بھی نہیں مانتا، ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیا جو پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایکسیپٹ ہوئی تھی۔ اور سب دوسرے لیڈرز کے ساتھ ایک سٹبن بیہیویئر جو تھا اس کو شو کیا، اور اس متعصبانہ رویے کی وجہ سے مسلمان رہنما کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے، اور گاندھی بھی یہاں سے آ گیا اور اس نے آ کے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کریں، ہم برٹش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، نہ ہی ہم ان کے ساتھ کوئی حکومت میں حصہ لیں گے۔ لیجیے یہاں یہ کانفرنس اس طرح سے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ٹوٹلی فیل ہو گئی۔ اب برٹش کو قوانین تو بنانے تھے، ان کو ملک کے اندر قانون تو نافذ کرنا تھا، سو انہوں نے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی، اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انہوں نے سب کو دوبارہ انوائٹ کیا کہ فائنلی آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں، کیونکہ ہم ایک وائٹ پیپر ایشو کریں گے اس کے ریزلٹ میں۔ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے ایشو میں وائٹ پیپر وہ سجیشنز کا پیپر ہوتا ہے جو ابھی لا نہیں بنا ہوتا، لیکن وہ قوانین جو وہ فیوچر میں بنانے جا رہے تھے ان کے بارے میں اس میں لکھا جانا تھا، اس کو لیگلی وائٹ پیپر بولا جاتا ہے، جو سجیسٹڈ لاز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر ووٹنگ ہو کے ان کو فائنل لاز سگنیچرز کے بعد بننا ہوتا ہے۔ تو اس کانفرنس میں نہ تو مسلم لیگ کے لیڈرز آئے، نہ ہی گاندھی، اور نہ کوئی کانگریس کا لیڈر آیا۔ البتہ اس کانفرنس میں کچھ مسلمان لیڈرز جو کہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ، آل انڈیا مسلم لیگ فیڈریشن اسٹوڈنٹس گروپ انگلینڈ گروپ میں تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، چودھری رحمت علی صاحب وہ تشریف لائے۔ انہوں نے یہاں ایک پیمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جس پیمفلٹ کا نام تھا ناؤ اور نیور، یعنی ابھی نہیں تو کبھی نہیں، اور اس میں یہ بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ جس طرح کے بھی قوانین سب کانٹیننٹ کے اندر یا برصغیر میں امپلیمنٹ کیے جائیں، مسلمانوں کے لیے سب سے سوٹیبل قوانین یہ ہے کہ ان کو ان کا الگ وطن دے دیا جائے، اور اس میں اس پیمفلٹ میں ناؤ اور نیور میں انہوں نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ یعنی کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال نے ایک آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ دیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کو، جو کہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں بھی دیکھیں گے، کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے اور ان کے مسلم میجورٹی پروونسز کو ملا کے ایک الگ ملک بنا دیا جائے جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس کانفرنس میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا، اور اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف صوبوں سے اور کشمیر کا بھی نام کا کے ایڈ کرتے ہوئے اس کے نام کو بنایا اور پیش کیا، جس کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ یہ ایسی زمین ہوگی جو پاک لوگوں کے، جو انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے
لیے یہ ملک بنایا جائے گا اور اس کا ملک کا نام پاکستان ہوگا۔ سو یہ ناؤ اور نیور کا جو کانسیپٹ تھا اور یہ پیمفلٹ تھا، یہ بہت مقبول ہوا کیونکہ یہ وہاں ان رائٹنگ انگلینڈ کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی پریزنٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیش رفت تھی، اگرچہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں نئے لا میکنگ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن تو نہیں ہوا، البتہ پاکستان کا نام بولنے لگا۔ 1930 میں ہی علامہ اقبال پہلے ہی ایک آئیڈیا دے چکے تھے۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز 1930 میں ہی سٹارٹ ہوئی تھی اور اسی زمانوں میں مسلمانوں کا اینول سیشن ہوا تھا الہ آباد میں۔ تو اس جگہ پہ علامہ اقبال کو اس سیشن کو پریزائڈ کرنے کے لیے، اینول میٹنگ کو پریزائڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو وہاں علامہ اقبال نے ایک تقریر کی تھی، ایک پریزیڈنشل سپیچ تھی، جس میں علامہ اقبال نے بہت ہی کلیئرلی یہ بتایا کہ مسلمان مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ انگریز کسی نہ کسی طرح ان کو بہتر رائٹس دے دیں، ان کو زیادہ شیئر دے دیں حکومت کے اندر، ان کو رسپیکٹ مل جائے، ان کو کلچرل ویلیو مل جائے، وہ اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کو انگریز کی حکمرانی سے نکل کر اگر ان کا اپنا ملک بن جائے اور اپنے ملک میں وہ اپنے دین کے مطابق خود زندگی گزار سکے تو یہ ان کے لیے ایک بہتر آئیڈیا ہوگا۔ سو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بجائے انگریزوں سے زیادہ حقوق کی ڈیمانڈ کرنے کے، آپ یہ ڈیمانڈ کیجئے کہ ہمیں ہمارا الگ وطن دے دیں اور مسلم میجورٹی پروونسز، اب دیکھیں یہاں مسلم میجورٹی پروونسز کو کمبائن کر کے ایک فری مسلم کنٹری بنا دیا جائے جہاں مسلمان کوڈ آف اسلام کے مطابق، بیسس آف اسلام پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو وہ یہ آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ علامہ اقبال نے تو دے دیا، مسلمانوں نے سن لیا، لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات اس سے اگلے دن ہوئی جب یہ آئیڈیا اخبارات میں پبلش کیا گیا تو ہندوؤں نے اس پر اتنا زیادہ ری ایکشن دیا اور انہوں نے اس کو ایک فلاسفر کی تھیری اور ایک شاعر کا خواب اور نہ جانے کیا کیا اس کے نام رکھ دیے، اور بہت زیادہ انہوں نے اس پہ شور و غوغا کیا، جس سے مسلمانوں کو اندازہ بھی ہو گیا۔ پہلے ہی مسلمان اس چیز کو سمجھتے تھے، ان کی آئیڈیالوجی تھی، لیکن ہندوؤں کے بھڑکنے سے مسلمان اور زیادہ سمجھ گئے کہ واقعی یہی ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیا ہے، ورنہ ہندو اس کے اوپر اتنا ری ایکشن شو نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جس نے مسلمانوں کی سوچ کا رخ بدل دیا اور اس کے بعد سے مسلمانوں نے مسلسل ایک الگ وطن کے لیے ہی کوشش شروع کر دی۔ انہی زمانوں میں 1935 آ گیا اور 2-3 سال آپ دیکھتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بعد برٹش نے کام کیا اور ایک نیا قانون جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہا جاتا ہے وہ ملک کے اندر نافذ کر دیا۔ یہ ایسا قانون تھا جس کے مطابق انہوں نے برٹش کے ہاتھ میں، سینٹرل گورنمنٹ میں بہت زیادہ اتھارٹی، الٹیمیٹ اتھارٹی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی اور پروونسز کو اپنے اپنے پروونس کے اندر بھی آزادی دی تھی۔ اگرچہ شروع میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا، قائد اعظم نے اس کو کہا کہ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ اورینٹڈ سسٹم ہے اور اس میں یہ ایک ایسا امبیلنس سسٹم ہے جو کہ جس میں کہ کلیش آف پاور ہی ہوتا رہے گا۔ تو انہوں نے اس کو ایک ڈیفالٹڈ ڈاکیومنٹ کہا، جبکہ گاندھی نے اس کے بارے میں، اس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا کہ یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں بہت اسٹرانگ بریکس تو ہے لیکن اس کا کوئی انجن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے شروع میں اس کو ریجیکٹ کیا گیا، لیکن بعد میں انڈین پولیٹیشنز نے یہ سوچتے ہوئے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ ہونے سے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اسی کی بنیاد پہ بعد میں الیکشنز کرائے گئے۔ برٹش نے بھی ایک کام کیا کہ انہوں نے جو اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ کی پاور تھی اس کو سسپینڈ کر دیا ٹائملی، اور انہوں نے کہا کہ آپ الیکشنز میں حصہ لیں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم آپ کو آپ کی مرضی کے قوانین بنا کر دیں گے۔ تو الیکشنز کرائے گئے 1936-37 کے۔ اب یہ الیکشنز جب ہوئے تو اتنی کوئی کمال کا ریزلٹس نکلے کہ جس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی اور مسلمانوں کو بالکل سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ مسلم لیگ کو اپنے لائحہ عمل کو بدلنا پڑے گا اور کچھ بہتر لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ ہوا کیا کہ مسلمانوں کی میجورٹی کے ٹوٹل 6 پروونسز تھے اور 11 پروونسز میں سے باقی کے 5 پروونسز مسلمانوں کی میجورٹی کے تھے اور 6 پروونسز ہندوؤں کی میجورٹی کے تھے۔ ان 5 پروونسز میں پنجاب، NWFP، سندھ، بلوچستان اور بنگال تھے۔ اب یہ ان مسلمان میجورٹی علاقوں میں تو ہر صورت میں مسلم لیگ کی حکومت بننی چاہیے تھی کیونکہ یہ مسلمانوں کی ریپرزینٹیو پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جداگانہ انتخاب کے مطابق مسلمانوں کے لیے مسلمان لیڈرز نہیں کھڑا ہونا تھا۔ لیکن الیکشن سے پہلے کانگریس نے ایک بہت ہی زبردست چال چلی جس کی وجہ سے بعد میں مسلمانوں نے بہت سیکھا۔
اور اپنی پالیسیز کو امپروو کیا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کے پیرلل پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں سکھ اور مسلمان دونوں جوائنٹلی رہتے تھے، تو انہوں نے پنجاب میں ایک پارٹی بنائی خضر حیات ٹیوانہ کے زیر اثر، جس کا نام تھا یونینسٹ پارٹی۔ یہ تھی تو مسلمان پارٹی، لیکن اندر اندر یہ کانگریس کے ساتھ ہی کولیجن کیے ہوئے تھی کہ اگر ہم الیکشن جیت جائیں گے تو ہم کانگریس کو جوائن کریں گے اور ووٹ اپنا کانگریس کو دیں گے۔ چنانچہ الیکشنز کے رزلٹ میں یہ پولیٹیکل پارٹی یعنی یونینسٹ پارٹی جیت گئی اور انہوں نے اپنا کولیجن کانگریس کے ساتھ اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ یہاں پنجاب میں اس کا مطلب کچھ بھی حاصل نہ کر سکی۔ دوسری طرف این ڈبلیو ایف پی میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا ڈاکٹر خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی تھی، جس کا نام تھا ریڈ شرٹس، یعنی سرخے بھی کہا جاتا تھا ان کو۔ تو یہ ریڈ شرٹس نے بھی الیکشنز جیتا اور بعد میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ کولائڈ کر لیا۔ بلوچستان کے اندر الیکشنز نہیں کروائے گئے کیونکہ بلوچستان میں گورنر راج تھا، وہاں پبلک رائٹس کی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ گورنر کا ہی الیکشنز نہیں ہوا کرتے تھے، گورنر کا ہی رول رہتا تھا۔ اب باقی رہ گئے صرف سندھ اور بنگال۔ تو اس الیکشن کے رزلٹ میں مسلم لیگ کے ہاتھ میں صرف 2 پروونسز آئے، سندھ اور بنگال، اور وہ بھی اتنے برے حالات میں کہ اگر اس کے ریپرزینٹیٹیوز کبھی لا میکنگ کونسل میں میٹنگ بھی اٹینڈ کرنے جاتے تھے تو ان کے راستے میں اتنے روڑے اٹکائے جاتے تھے کہ یہ لیڈرز وہاں پہنچ ہی نہ سکے اور اپنے مسلمانوں کی بات آواز پہنچا ہی نہ سکیں تو لا میکنگ کے اندر۔ تو اس سے مسلمانوں نے یہ لرن کیا کہ ہمیں الیکشنز کے وقت بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا ریلیشن اپنے پبلک کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم پبلک کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، عام انسانوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، ہمیں ووٹ نہیں ملے گا اور ہم گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے مسلمز کے لیے۔ تو مسلمان کیونکہ عام طور پہ پولیٹیشین مسلمز جو تھے وہ بڑے بڑے گھرانوں کے تھے، امیر لوگ تھے، تو شاید جو عام لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کیا، جبکہ یونینسٹ پارٹی اور ریڈ شرٹس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ عوام کے قریب کیا اور بعد میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ جوائن کر لیا۔ مسلم لیگ نے تو اس میں کچھ سبق لرن کیے، لیکن اس سے بھی زیادہ سبق عام عوام، عام مسلمانوں نے اچھے طریقے سے لرن کر لیے۔ ہوا یہ کہ جب کانگریس منسٹریز کی 1937 سے 1939 تک، ویسے تو حکومت 5 سال کے لیے بنی تھی لیکن یہ چلی صرف 2 سال ہی، اس کی وجہ ہم اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ 1939 سے آنورڈز ہمارا اگلا پارٹ ہے، تو اس میں بات کریں گے کہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی تو پھر کیا سچویشن بنی کہ یہ منسٹریز جو تھیں یہ 5 سال نہ چلیں، 2 سال میں ہی ختم ہو گئی۔ مگر ان 2 سال میں انہوں نے مسلمانوں کو وہ تگنی کا ناچ نچایا کہ مسلمانوں کو یقین آ گیا کہ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی جو انہوں نے کانگریس کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر دے دی تھی۔ کانگریس منسٹریز نے ایسی پالیسیز ملک کے اندر انٹروڈیوس کرا دی جو پروونشل لیول پہ ان کو مکمل اتھارٹی تھی، تو انہوں نے ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائی جن کا نام وردہ اسکیم تھا، ودیا مندر اسکیم تھا، بندے ماترم انٹروڈیوس کرا دیا، اذان بین کر دی، کاؤ سلاٹر بین کر دیا، ہندی کو آفیشیل لینگویج بنا دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جاب سے نکال دیا گیا کہ ان کو ہندی نہیں آتی، مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ڈسمس کر کے اور اس کی جگہ پہ ہندوؤں کو اپوائنٹ کر لیا گیا، مسلمانوں کی جہاں جہاں مارکیٹس تھیں وہاں پہ دیواریں بنا کے ان کو بلاک کر دیا گیا اور جہاں ہندوؤں کی مارکیٹس تھیں وہاں نئے نئے راستے سڑکیں بنا دی گئی، سارا بجٹ وہاں لگا دیا گیا اور زیادہ سے زیادہ جو لونز تھے بزنسز کے لیے وہ ہندوؤں کو دیے جانے لگے۔ تو یہ مسلمانوں ودیا مندر وردہ اسکیم جو تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنا مسلمان ینگ اسٹوڈنٹس جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے سلیبس، اس میں ہندی کو اور ہندوازم کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کرا دیا گیا، اسلامیات اور اس سے ریلیٹڈ مسلمانوں سے ریلیٹڈ چیزوں کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا۔ ودیا مندر اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی مسجدیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو گرا دیا جائے اور ان کی جگہ پہ مندر تعمیر کر دیے جائیں، اور اس کے مطابق انہوں نے کافی جگہوں پہ کام بھی کیا جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کی چیز تھی۔ اور بندے ماترم جو تھا وہ ایسا سانگ تھا جو ایک نیشنل اینتھم کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا اور اس میں بہت زیادہ لمبا چوڑا یہ سانگ تھا اور اس میں مسلمانوں کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو بہت ہی لیٹ ڈاؤن کیا گیا تھا، برا بھلا کہا گیا تھا اور ہندوازم کو دنیا کا سب سے بہترین مذہب ظاہر کیا گیا تھا۔ اور یہ زبردستی تھی کہ سب کو یہ سانگ جو تھا یہ صبح صبح اپنے آفیسز میں آتے ہی، اسکولز میں جاتے ہی اونچی آواز میں گانا پڑتا تھا پورے کا پورا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر جگہ پر گاندھی کی تصویریں لگا دی تھی اور مسلمانوں کو فورس کیا جاتا تھا کہ گاندھی کی تصویر کے سامنے جھکو، جو مسلمان نہیں مانتے تھے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت زیادہ تکالیف تھی جو مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑی ان 2 سالوں میں، اور ان چیزوں نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی کہ اگر ابھی اتنے چھوٹے لیول
لیول پہ, صرف پروونشل لیول پہ کانگریس کو منسٹریز ملی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اتنے برے ہیں. تو اگر ان کو سینٹرل گورنمنٹ مل جائے اور اگر برٹش یہاں سے چلے جائے اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو یہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے یہ ریئل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یعنی کہ اصلی سیاسی آگہی یہاں سے سٹارٹ ہوئی, جب مسلمانوں نے سوچا نہیں, علامہ اقبال کا آئیڈیا ہی بہترین ہے کہ ہمارا جب تک الگ ملک نہیں ہوگا تب تک ہم یہاں پر عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ورنہ یہ کانگریس کے لوگ اس طرح ہی ووٹ لینے کے وقت ہمارے ساتھ بہت اچھے بن کے آتے رہیں گے اور بعد میں ہمارے ساتھ اس طرح کے سلوک کریں گے, ایسے ایسے لاز پاس کریں گے جو کہ ہماری آئیڈینٹی کو ہی ختم کر دیں. اگر آپ ان سب پالیسیز کو دیکھیں اور آج کے ہندوستان کی پالیسیز کو دیکھیں تو تقریباً یہی کچھ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے اپنی ہسٹری کو پڑھ کے اس کو آج کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے بزرگوں نے کیا کیا تھا؟ سیپریشن, علیحدگی, اپنی آئیڈیالوجی پر فوکس, بالکل اپنے مذہب, اپنے دین, اپنے کلچر, اپنے لوگوں کے درمیان یونٹی رکھ کر آپس میں اپنے ملک کی مضبوطی, اپنے آپ کی مضبوطی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, اپنی تاریخ کے آئینے میں آج کو دیکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ آج بھی ہم کسی طرح سے اسی طرح جیسے اس زمانے کے مسلمان دھوکہ کھا گئے تھے اور بعد میں انہیں اتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی, آج بھی ہم اس طرح کا دھوکہ نہ کھائیں, اپنے دو قومی نظریے پر مکمل طور پہ یقین رکھتے ہوئے قائم رہیں اور اپنے دین و مذہب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں, اپنی نئی نسل کو صحیح راستے پہ رکھیں, اس کی تربیت کریں. نہیں سنتے تو ان کو جن راستوں سے وہ سیکھتے ہیں ان راستوں سے ان کو سکھائیں, ان کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز بیٹھیں, دیکھیں, ڈسکس کریں, ان کی آئیڈیالوجی کو ری اسٹیبلش کریں اگر وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو ان ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک کوشش ہے, ایک کاوش ہے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو, ہمارے پاکستانی بچوں کو, پیرنٹس کو کنیکٹ کیا جائے اپنی اس آئیڈیالوجی آف پاکستان سے, ٹو نیشن تھیوری سے اور ان بنیادوں سے جن پہ ان کے بزرگوں نے قربانیاں دیتے ہوئے یہ ملک حاصل کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.